اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اجلاس میں شرکت کے لیے دورہ امریکہ۔ شہباز شریف UN جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کریں گے۔ کشمیر میں بھارتی اور غزہ میں اسرائیلی مظالم پر توجہ دلائیں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر واضح کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اجلاس کی سائیڈ لائنز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف ملیں گے۔ ٹرمپ کی قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکیہ، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے نمائندوں سے بھی بات ہوگی۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے امریکہ میں اقوام عالم کا اجتماع۔ نیو یارک میں مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے عالمی کانفرنس کا آج سے آغاز۔ عالمی کانفرنس سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ صدارت میں ہو رہی ہے۔ کانفرنس کا مقصد 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا عالمی کانفرنس کا بائیکاٹ۔ ادھر برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور پرتگال نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ سمیت متعدد ممالک آج فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ باضابطہ اعلان سے پہلے ہی فرانس میں آئیفل ٹاور پر فلسطینی پرچم نصب۔ ادھر لندن میں نئے فلسطینی سفارت خانے پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کے مقام پر نیا سفارت خانہ قائم۔ برطانیہ میں پہلی بار فلسطین کو اپنے سرکاری نقشوں میں شامل کر لیا۔ فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد ویب سائٹ پر نقشے اپ ڈیٹ کیے گئے۔ فلسطین میں جنگ اب رکنی چاہیے۔ غزہ، یوکرین، سوڈان میں شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا اقوام متحدہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ ماضی میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی اتنی خلاف ورزیاں نہیں ہوئیں جتنی اب ہو رہی ہیں۔ دنیا میں انصاف، امن اور برابری کو فروغ دینا ہوگا۔ سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کا حکم۔ اپیل کا حق دینے کے لیے 45 دن میں حکومت کو قانون سازی کا حکم بھی دے دیا۔ سپریم کورٹ نے حکومتی انٹرا کورٹ اپیلوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ شہریوں کے لیے ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کے لیے قانون سازی کو پورا کیا جانا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا عدالت ہدایت دے تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا عدالتی حکم کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی تھی۔ عدالت نے ملٹری ٹرائل کا 5 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ جلال پور پیروالا کے سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 نوجوان جاں بحق۔ جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 کی بندش کا آج 10واں روز۔ ملتان سے شریف تک ٹریفک کی انٹری ممنوع۔ متاثرہ حصوں پر پتھر ڈال کر پانی کا پریشر کم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سیلاب گزر گیا مگر متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ عارف والا میں نور والا بند کے قریب کئی بستیوں میں پانی تاحال موجود۔ 1 ماہ سے متاثرین خیموں میں گزر بسر کرنے پر مجبور۔ علی پور چٹھا میں سیلاب سے کئی ایکڑ رقبہ متاثر، راستے بھی بحال نہ ہو سکے۔ کبیر والا کے علاقے صاحب لنگرا کے درجنوں مکانات مکمل تباہ۔ خانپور میں سیلاب متاثرین کا سب کچھ اجڑ گیا۔ حویلی لکھا میں سیلاب متاثرین نے گھروں کو واپسی شروع کر دی۔ تباہ حال گھر دیکھ کر مایوس۔ قصور میں زمینی راستے تباہ ہو گئے۔ دلہا سیلاب پار کر کے کشتی پر دلہن بیاہ لایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی آئینی درخواستیں اعتراضات کے ساتھ واپس۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ واضح نہیں درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال اٹھایا گیا ہے، نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش کی بنیاد پر آئینی درخواستیں دائر کی۔ درخواستوں میں آئینی درخواست کے تمام اجزاء پورے نہیں کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اختیارات کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر کی تھیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر اور عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا اسد کیسر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں اسد کیسر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ CTD میں مقدمہ درج ہے۔ دوسری طرف آزادی مارچ کیس میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا عمران اسماعیل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عمران اسماعیل تھانہ 12 کوہ کے مقدمے میں نامزد ملزم ہیں۔
जमशेद दस्ती को जाली डिग्री केस में 17 साल कैद की सजा। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का इस्तिगासा दायर कर रखा था। जमशेद दस्ती ने 2008 में मदरसे की BA की डिग्री पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुलजिम की डिग्रियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुलजिम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी की है। अमरीका और इसराइली शहरियों पर मुकदमा चलाने की सज़ा। अमरीका की तरफ से रवां हफ्ते बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियाँ लगाए जाने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतवक्के पाबंदियों के खदशे पर अदालत ने अमले को पूरे साल की तनख्वाहें पेशगी अदा कर दी हैं। गुज़श्ता अमरीकी पाबंदियों में ICC के अहदेदारों को निशाना बनाया गया था। नए इक़दामात में पूरी अदालत को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका आलमी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान 4 जजेस और 4 अहदेदारों पर पाबंदियाँ लगा चुका है। चीन ने दुश्मन की आबदोश का पता लगाने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी निज़ाम बना लिया। चीनी तहकीक में मसनूई जहानत पर मबनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम की तफसीलात पेश। ये सिस्टम इंतहाई खामोश और जदीद आबदोजों को भी तलाश कर सकता है। चीनी साइंसदानों का दावा। मजीद कहा कि नए सिस्टम से आबदोश के बचने के इम्कानात सिर्फ 5% तक रह जाते हैं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का वीडियो लिंक खिताब, जिसमें उनका कहना था कि मुस्तकिल जंग बंदी और गजा से इसराइली फोर्सेस के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। कहा हमास सरेंडर करें जबकि गजा में फौरी इमदाद पहुँचाई जाए। फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि 2 रियासती हल के लिए उठाए गए इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। गुतेरेस का गजा में फौरी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई का फिर मुतालबा। सऊदी और फ्रांस को फ़लस्तीन के लिए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है जंग बंदी समेत इसराइली फोर्सेस का इनखला और गजा में इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। ऑटिज़म की शरह में खौफनाक इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1 दिहाई कबल 10,000 में से 1 बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता था। अब हर 12 में से 1 लड़के को ऑटिज़म है। ऑटिज़म की शरह में इजाफा हामला ख़वातीन के टाइलेनॉल दवा लेने की वजह से हो रहा है। हमल के दौरान टाइलेनॉल से बच्चों में ऑटिज़म का खतरा बढ़ सकता है। हमल में एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। FDA मौजूदा दवा के लेबल को अपडेट करेगा। फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 151 हो गई। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा अमन के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना होगी।